بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سامعین، میری آج کی گفتگو کا جو امپیٹس ہے وہ دو سیاسی رہنماؤں کے بیانات سے جنم لیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کچھ 4-5 مہینے پہلے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے نیب کے بارے میں کہا تھا کہ نیب کو ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ ہماری نالائقی تھی کہ ہم نے اپنے دور میں نیب کو ختم نہیں کیا۔ پھر اسی طرح چند روز قبل جب یہ ٹرین مارچ ہو رہا تھا تو بلاول بھٹو، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ نیب ختم ہونی چاہیے، اور یہ ہماری کوتاہی تھی کہ ہم نے اپنے دور میں نیب کو ختم نہیں کیا۔ میں ان دونوں رہنماؤں کے بیانات کو جب اکٹھا کر کے پڑھتا ہوں اور پھر اس پہ جو ذہن پہ اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ ایز اف نیب کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ ملک و قوم کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے، جسے ختم ہونا چاہیے، اور جسے یہ محب وطن پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ انفیکٹ ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیب نے آج تک ان لوگوں سے جنہوں نے وائٹ کالر کرائمز کے ذریعے، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے کھربوں روپے جو کہ ملک اور قوم کے لوٹے ہوئے تھے، ان کو نیب نے ریکور کروایا۔ یہ نیب کی ایک پرفارمنس کا شاندار باب ہے، اور اب اس کو ختم کرنے کے لیے بھی وہی لوگ کہہ رہے ہیں جن کی مزید کرپشن اور کرپٹ پریکٹس سامنے آ رہی ہے۔ انفیکٹ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ معاشی بدحالی کا شکار ہے، اور اس معاشی بدحالی میں پاکستان کو ڈالنے والی یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہی ہیں جو کہ اس وقت نیب کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ میں خود نیب میں بطور سینئر انویسٹیگیشن آفیسر 2004 سے 2008 تک رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ نیب ایک انتہائی شفاف ادارہ ہے جو کہ اپنی پرفارمنس کی بیس پہ ہی چل رہا ہے۔ میں نیب کے اس پرفارمنس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1993 میں جب بے نظیر بھٹو کی سیکنڈ ٹائم گورنمنٹ آئی تو اس کو بھی نیب کے جیسے ادارے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس نے ایک احتساب کمیشن قائم کیا جس کے سربراہ جسٹس مجدد مرزا کو ڈیٹیل کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب نواز شریف کی سیکنڈ ٹائم گورنمنٹ آئی تو نواز شریف کی گورنمنٹ نے بھی احتسابی عمل کو ملک کے لیے بہت اہم سمجھا، اور اس نے بھی ایک احتسابی ادارہ قائم کیا جس کے احتساب کمشنر سیف الرحمان ڈیٹیل کیے گئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب یہ دونوں سیاسی جماعتیں اپنی لوٹ مار کے ذریعے کچھ بھی نہ کر سکیں احتساب کے میدان میں، اور جب یہ جماعتیں رخصت ہو گئیں تو اس وقت پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ایک انتہائی لرنڈ اور بڑے پڑھے لکھے اور صاحب کردار شخص تھے جن کا نام تھا رفیق تارڑ۔ یہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں، اور انہوں نے اگرچہ اس وقت کے چیف ایگزیکٹو کی ریکمنڈیشن پہ ہی نیب کے قانون کو نافذ کیا، لیکن نیب کے آرڈیننس کی پرومولگیشن وہ جسٹس رفیق تارڑ بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے دستوں سے ہی ہوئی۔ اگر وہ چاہتے کہ نیب کا قانون ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کو بطور پریزیڈنٹ انکار کر سکتے تھے اور اس پہ سائن نہ کرتے۔ اس کے علاوہ جب یہ ولی خان کے بیٹے نے جب یہ کیس سپریم کورٹ میں نیب کے قانون کے خلاف دائر کیا تو اس وقت فل
بینچ ایک بنا جس میں سپریم کورٹ کے سارے ججز شامل تھے، اور انہوں نے موجودہ نیب کے قانون کو ایک ایک شق کو اس کو اسٹڈی کیا اور اس کو ریفائن کیا، اور اس میں انہوں نے انوائٹ کیا ساری پولیٹیکل پارٹیز کے وکیلوں کو، جس میں اعتزاز احسن صاحب بھی پیپلز پارٹی کے نمائندہ کے طور پہ پیش ہوئے، اور مجھے یاد ہے اس میں نون لیگ کی طرف سے بھی وکیل پیش ہوئے تھے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اور فل بینچ کے سامنے اپنی اپنی معروضات پیش کیں، اور پھر نیب کا یہ موجودہ قانون انہوں نے ویریفائی کیا اور اسے لاگو کیا۔ یہ قانون اتنا اچھا ہے کہ اس نے آج تک رزلٹس ہی دیے ہیں۔ نیب کے موجودہ قانون میں عام پاکستانی کو کوئی تکلیف نہیں دی، نیب کے موجودہ قانون نے۔ اس قانون سے تکلیف اگر ہوتی ہے تو ان لوگوں کو یہ ہوتی ہے جنہوں نے اس قانون کے موجودگی میں اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کیا، اور اس قانون کے ذریعے بہت زیادہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کی، قومی خزانے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور اس طرح انہوں نے پھر نیب کے قانون کی شکنجے میں پکڑے گئے۔ اب وہ چیخ رہے ہیں کہ نیب کے قانون کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ میری یہ اپنی رائے ہے کہ نیب کے قانون کو ختم کرنے کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، اور ہم اب خود کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں قومی دولت کو، قومی خزانے کو ایک امانت کے طور پہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو کہ قومی خزانے کے ساتھ بددیانتی کریں، ان کے ساتھ ہمیں نیب کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تاکہ ان کو پکڑے اور دولت لوٹی ہوئی کو واپس لائے۔ بہت شکریہ۔